بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون، آپ دیکھ رہے ہیں ویژن آف اسلام، میں ہوں میر نوید۔ ایسی باتیں جو زندگی بدل دیں، جن سے ہمارے جینے کا طریقہ بدل جائے، جن سے ہم نیکی کی راہ پہ آ جائیں اور ہم سوچنے پہ مجبور ہو جائیں اور اپنا احتساب کریں اسلام کیا ہے اور ہماری زندگی کیا ہے، ہم کس روش پہ چل رہے ہیں۔ جمعۃ المبارک اللہ اور اللہ کے رسول کا پسندیدہ دن، مبارک دن۔ جمعے والے دن کئی احکامات نازل ہوئے۔ اسلام میں جمعے کا ایک بڑا ہی اہم کردار ہے۔ جمعۃ المبارک آپ دیکھیں، کسی بھی دن کے ساتھ مبارک نہیں لگتا، لیکن جمعہ کے ساتھ مبارک لگتا ہے۔ جمعہ کی یہ ساتیں، جمعہ کے یہ لمحے جنت کے لمحے ہیں۔ جمعہ کی عبادت سب عبادتوں سے افضل ہے۔ آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو گرمیوں کے روزے اور سردیوں کی نمازیں بہت پسند تھیں۔ اسی طرح حضرت علی علیہ السلام کو بھی گرمیوں کے روزے اور سردیوں کی نمازیں پسند تھیں۔ وجہ کیا تھی؟ گرمیوں میں روزہ نبھانا قدر مشکل ہوتا ہے۔ رمضان المبارک آنے والا ہے۔ گرمیوں میں روزہ نبھانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ہم بار بار ٹائم کی طرف دیکھتے ہیں، وقت کیا ہوا ہے، پھر ہم نہا لیتے ہیں، بار بار منہ دھوتے ہیں، ہم اے سی میں لیٹے رہتے ہیں، پنکھے میں لیٹے رہتے ہیں۔ اس کا نام روزہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں جی روزہ لگ رہا ہے، یہ بھائی اگر لگے گا ہی نہیں تو آپ کو کیسے احساس ہوگا؟ جو آپ سے نیچے والا طبقہ ہے، جو غریب ہے، جن کے پاس وسائل نہیں ہیں، وہ کیسے گزارا کرتے ہیں؟ آپ کو بھوک کا احساس کیسے ہوگا؟ آپ کو خالی پیٹ کی وہ آوازیں کیسے سنائی دیں گی؟ آپ میں انسانیت کیسے جاگے گی؟ اگر آپ نے اپنے آپ کو نہا کے فریش رکھ لینا ہے، یا آپ نے اے سی کے نیچے لیٹے رہنا ہے، پھر تو آپ انسانیت کو پہچان ہی نہیں پائیں گے۔ روزہ رکھ کے، نماز پنجگانہ ادا کر کے، فلاحی کام کر کے، درد بانٹ کے، آنسو پہنچ کے، لوگوں کی مدد کر کے، سفید پوشوں تک ان کا حق پہنچا کے، اپنے صدقات اور زکوٰۃ دے کے، پھر جو روزہ نبھانے میں مزہ ہے اس کا لطف ہی اعلیٰ ہے۔ اور ایسے ہی روزے داروں کے لیے کہا گیا کہ ایک خوشی افطار کے وقت ہے اور ایک اپنے پروردگار سے ملاقات کے وقت۔ روزہ ہم بھوک کا نام ہم نے روزہ رکھ لیا، بھوک ہڑتال کو ہم روزہ کہنا شروع ہو گئے ہیں۔ سوری ٹو سے، میں روزے کی توہین نہیں کر رہا، میں آج کل کے لوگوں کی اصلیت دکھا رہا ہوں کہ ہم سحری کر لیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، کچھ نہیں پڑھتے، سو جاتے ہیں، جبکہ پڑھنی چاہیے۔ ذکر اذکار کرنا چاہیے، کم از کم ایک پارہ یا آدھا پارہ تو روز پڑھنا چاہیے، جو ہم نہیں پڑھتے۔ ہم نماز بھی بعض اوقات نہیں پڑھتے، سحری کر کے سو جاتے ہیں، جی ہمیں ثواب تو مل گیا۔ باڈی جو انسان کی ہوتی ہے، جب اس کا ٹمپریچر ہائی ہوتا ہے، اس کو پیاس لگتی ہے، بھوک محسوس ہوتی ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم جلدی سے نہا آتے ہیں۔ آپ کے جو مسام ہیں، جس سے پسینہ نمکیات باہر نکلتی ہیں، اسی سے جو ہے وہ نرمی ابزارب بھی ہوتی ہے، آپ کا جسم جو ہے وہ توانائی کو کھینچ بھی رہا ہوتا ہے۔ تو آپ جب نہا لیا، توانائی جسم میں پہنچا لی، تو پھر آپ اس منزل تک کیسے پہنچ گئے؟ اس لیے تو نماز پنجگانہ ہے کہ آپ وضو کریں۔ جب آپ کے وضو ہوگا تو آپ کو تازگی کا احساس ہوگا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نہائیں نہ، مجبوری میں انسان نہائے، ضرورت ہے تو نہانا بھی چاہیے، لیکن اس شدت کو بھی تو محسوس کرے جس کے لیے روزہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے جو روزہ دار کے منہ سے بدبو آتی ہے، اس کی بھی تعریف ہوتی ہے کہ یہ بھی پسند کی جاتی ہے۔ روزہ گرمی میں نبھانا مشکل ہوتا ہے، اس لیے گرمی کے روزے پسند۔ سردی کی نمازیں کیوں پسند؟ سردی میں وضو کرنے سے انسان کترا رہے ہوتے ہیں، پانی ٹھنڈا ہے، کچھ تو پانی گرم کر لیتے ہیں، لیکن موسٹلی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس یہ سہولت نہیں ہوتی کہ وہ پانی گرم کر سکیں۔ ہم صرف وضو سے بچنے کے لیے ہم نماز ہی نہیں پڑھتے کہ ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا پڑے گا، ٹھنڈ میں چل کے مسجد جانا پڑے گا، جبکہ ہم یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ اگر ہم یہ جتنے قدم چل کے جائیں گے اتنا ثواب ہمیں ملے گا، اتنے ہمارے اللہ کے قریب درجات بلند ہوں گے۔ حضرت سلمان فارسی ایمان کے 10ویں درجے پہ فائز تھے، ہمیں تو ایمان کے درجے ہی نہیں پتہ۔ گرمیوں کے روزے، سردیوں کی نمازیں، اور پھر اگر جمعۃ المبارک کا سہانا دن آ جائے تو یقین کیجئے جو سب سے پہلے جاتا ہے اس کا درجہ اور ہے۔ ایک اونٹ یا ایک گائے ذبح کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے اگر وہ جا کے خطبہ جمعہ سنتا ہے اور نماز
باجماعت ادا کرتا ہے۔ اسی طرح جیسے جیسے بعد میں آتے جاتے ہیں آپ کو ثواب کم ملنا شروع ہو جاتا ہے، آپ اینڈ پہ بھی آتے ہیں تو ایک انڈا صدقہ کرنے کے عوض جتنا ثواب بھی آپ کو ملتا ہے۔ ایک ایک قدم کے اوپر ہزاروں نیکیاں ہیں۔ ہم کیوں پسے پشت ڈال کے بیٹھے ہیں اپنے ایمان کو، اپنے اسلام کو، اپنے دین کو؟ یہ تو وہ میرا دین نہیں جو میرے نبی نے دیا ہے۔ آپ سوشل میڈیا یوز کریں، بالکل کریں، آپ ایپس یوز کریں، بالکل کریں، لیکن ان میں آ کے آپ بے پردگی نہ کریں۔ جو میری مائیں بہنیں، جو لڑکیاں بے پردگی کر جاتی ہیں، یہ نہ کریں۔ کمانے کے اور بھی طریقے ہیں۔ جو لڑکے کسی کی عزت کی طرف دیکھتے ہیں وہ اپنے گھر کی عزت کیوں بھول جاتے ہیں؟ رمضان آنے والا ہے، ہم رمضان میں مسلمان ہو جائیں گے، نیک ہو جائیں گے، مسجدیں بھر جائیں گی، اور افسوس رمضان کے بعد مسجدیں خالی ہو جائیں گی۔ یہ المیہ ہے ہمارے اس دیس کا یا ہماری مسلم کمیونٹی کا۔ میں تنقید برائے اصلاح کر رہا ہوں۔ آپ جمعہ کو دیکھیں، کئی ایسی مسجدیں ہیں جو ماشاءاللہ پر رونق ہوتی ہیں، ورنہ مسجدوں میں تو نمازی ہی نہیں ہوتے، خاص کر فجر میں نہیں ہوتے، عشاء میں نہیں ہوتے، کیونکہ یہ دونوں ٹائم سردیوں میں ایسے ہوتے ہیں جہاں سے گھر سے نکلنا مشکل ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم گھر سے دھند میں کیسے نکلیں، مسجد کی طرف جائیں، ٹھنڈے پانی سے وضو کیسے کریں، جبکہ مسجد انتظامیہ نے بعض اوقات آپ کے لیے پانی گرم کا بھی انتظام رکھا ہوتا ہے کہ کاش یہ اللہ کے بندے بھٹکتے ہوئے کہیں سے آ جائیں، گرم پانی سے وضو کر لیں، لیکن ہم نہیں جا رہے ہوتے۔ ہم ہر کام کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے پاس اللہ کے لیے وقت ہی نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے، یہ وقت آپ اللہ کو نہیں دے رہے، یہ وقت آپ اللہ سے لے رہے ہیں۔ یہ وقت آپ کو مل رہا ہے، آپ کسی پہ احسان نہیں کر رہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ مجھے نماز کے لیے ٹائم نہیں ملا، جمعہ پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ملا، تو یاد رکھیے اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ یہ سوچئے کہ اللہ نے آپ کو اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ اپنے سامنے کھڑا کر سکے۔ تو اس قابل بنیے، اپنی غلطیوں کے اوپر شرمندہ ہوں، اس قابل بنیں تاکہ اللہ کے حضور آپ کھڑے ہو سکیں، نماز پنجگانہ ادا کر سکیں، جمعہ کی مبارک ساعتیں اس سے لطف اندوز ہو سکیں، آپ ثواب کما سکیں۔ سب کچھ جنت کے لیے تو نہیں ہوتا، کچھ ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ حضرت علی جیسے فرماتے ہیں کہ میں تیری ذات کو سجدہ اس لیے نہیں کرتا یا خدا کہ مجھے جنت کا لالچ ہے یا جہنم کا خوف ہے، بلکہ میں تجھے سجدہ اس لیے کرتا ہوں کہ تیری ذات لائق سجدہ ہے، تو اس کی تو ذات لائق سجدہ ہے۔ جمعہ کا دن مبارک دن ہے، جمعہ پڑھیے، رب العزت سے استغفار کریے، شاید وہ آپ کو ایسی منزل پہ کھڑا کر دے جہاں سے آپ کو عذاب قبر کا ڈر ختم ہو جائے۔ اپنے کوشش کیجئے کہ جمعہ کے دن ایک بار قبرستان کا چکر ضرور لگایا کریں، کیونکہ وہاں پہ جو بادشاہ لیٹے ہیں، جو جاگیردار لیٹے ہیں، جو وڈیرے لیٹے ہیں، جو چودھری صاحبان لیٹے ہیں، جو مالدار حضرات وہاں پہ لیٹے ہیں، ان کا آج نام و نشان بھی نہیں ہے۔ ان کی قبر کے اوپر گھاس جمی ہوئی ہے، شہر خاموشاں ہے جہاں پہ کوئی حال پوچھنے والا نہیں۔ قبرستان جانے سے انسان کو اپنی موت یاد رہتی ہے۔ خدارا موت کو یاد رکھیے، اور دنیا کے اتنے قریب مت ہوئیے کہ دین سے ہی دور ہو جائے۔ دنیا کے قریب اتنا ہوئیے کہ آپ کا دین بھی آپ کے ہاتھ سے نہ نکلے، اور آپ دنیا میں رہ کے بچوں کے لیے حلال رزق بھی کما سکیں۔ ویژن آف اسلام دیکھتے رہیے۔ میر نوید کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔